ماشاءاللہ جہاں بھی آیا وہاں کفر آیا، اور جہاں ہی آیا حسین ہی حق پر، علی کے مقابل میں جو آیا وہ کفر کا لباس پہن کر آیا، حسین کے مقابل میں جو آیا وہ کفر کا لباس پہن کر آیا۔ تو ماننا پڑے گا، اگر اسلام کو پہچانا ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ علی ہی حق پر ہیں، اگر اسلام کی معرفت ہے تو یہ ماننا پڑے گا حسین ہی حق پر ہیں۔ سلوات بھی اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا عزیزان گرامی، تو مزاج اسلام ہوا ہی، اور جہاں بھی آیا وہاں مزاج کفر بنا۔ اب پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں ہی کا ترجمہ کروں یا بھی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، بھی کے لیے نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ترجمہ کیا جائے گا نا، اس لیے کہ مزاج نبوت ہے، مزاج اسلام۔ تو میں نے جن انس کو پیدا کیا عبادت ہی کے لیے، تو 24 گھنٹہ ہم نماز پڑھتے رہیں، 24 گھنٹہ مجلس کرتے رہیں، مسجد بھی کریں، جاب بھی کریں، تو بھی آ گیا نا، بھی آ گیا نا، نماز بھی پڑھیں، جاب بھی کریں، بھی آ گیا، تو بھی صحیح نہیں، بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو نماز ہی پڑھتے رہیں، نہیں ہے جائے گا۔ دین کے معنی فقط نماز کے نہیں، دین کا مفہوم ایک وسیع مفہوم ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سلوات بھیجیے اور محمد میری ایک جگہ دعوت تھی، اور میرے اعزاز میں 8-10 مومنین بھی موجود تھے۔ مجلس پڑھ کے ہم گئے، مومن بھی ساتھ ساتھ گئے، میزبان کے یہاں، وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ ہم نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، عبادت کرنا، سنیے گا، اور 2 رکعت۔ لوگوں نے سمجھا کہ 2 رکعت پڑھ کے مولانا آ جائیں گے، انتظار کیا، مولانا پھر 2 رکعت، اچھا اب آ جائیں گے، اور انتظار کیا۔ وہ نماز پر نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز پر نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر میں میزبان نے آج آ کر یہ کہا کہ آپ حضرات کھانا کھائیے، مولانا جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم ان کو کھلا دیں گے، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ مومن کھا کے چلے گئے، ہم نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا تو کریں؟ نماز پر نماز پڑھنا ہے، یہاں تک کہ صاحب خانہ بھی پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنے ملازم کو کہا بھیا میں تو سونے جا رہا ہوں، یہ جب فارغ ہو جائے تو کھلا دینا۔ تو یہ نماز پر نماز، یہ کیسی نماز ہے؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نماز جو ہے رضائے الہی کے لیے نہیں ہے، یہ رضائے ناس کے لیے ہے۔ تو قدرت کہتی ہے جو کام میری رضا کے لیے ہو وہ ہے عبادت۔ نماز پڑھ رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، قدرت کہہ رہی ہے عبادت نہیں ہے، شیطنت ہے۔ تو معلوم آپ قانون قدری یہ بنا، ہر وہ کام جو رضائے الہی کے لیے ہو وہ ہے عبادت۔ نماز رضائے الہی کے لیے ہے عبادت، بچوں کے پرورش کے لیے جاب کرنا رضائے الہی کے لیے عبادت، رضائے الہی کے لیے بزنس کرنا عبادت، رضائے الہی کے لیے سروس کرنا عبادت، رضائے الہی کے لیے میدان
صلوات پر محمد ایک اور درود بھیجو کیونکہ مجھے قمر العشیرہ جناب ابوالفضل عباس تک پہنچنا ہے، اس لیے 2 حدیثیں اور آپ کے حوالے کرنا ہوں۔ ایک حدیث تو ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، ایک دوسری حدیث، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکع ونجا ومن تخلف عنها ظل وغرق وهوى۔ میرے اہل بیت کی مثال مثل سفینہ نوح کے، من رکبہ جو اس سفینے پر سوار ہو گیا طوفان سے نجات پا گیا، ومن تخلف عنها ظل وغرق هوى، جو اس کشتی نجات سے روگردانی کرے وہ ڈوب جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، واصل جہنم ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں کی حدیث ہے نا، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، لیکن حدیث سفینہ کے ساتھ پیغمبر نے ایک حدیث اور بھی بیان کی ہے، کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مقصد یہ ہے اس شخص کے کہنے کا کہ ہم حدیث سفینہ کو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اصحاب کی فضیلت میں یہ حدیث آئی ہے، اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفینہ کشتی چلنے میں ستارے کی محتاج ہوتی ہے، صرف کشتی رواں دواں ہوتی ہے، اس کی منزل کی نشاندہی ستارے کے ذریعے سے کی جاتی ہے، لہذا امت کشتی کی محتاج اور کشتی ستارے کے محتاج، اور ستارے اصحاب پیغمبر صلوات بھیجو یہ کہا گیا۔ میں نے کہا بالکل صحیح آپ نے فرمایا، کشتی بغیر ستاروں کی رہنمائی کے آگے نہیں بڑھتی، خاص کر کے جب رات کی تاریکی میں کشتی چل رہی ہو تو سمت کا تعین، ہمیں کشتی کو کدھر لے جانا ہے، ستاروں کی بنیاد پر سمت متعین کیا جاتا ہے کشتیوں کا۔ یہ بات صحیح ہے، مگر آپ نے غور کیا حدیث پیغمبر میں کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، دنیاوی کشتی کی بات پیغمبر نہیں کر رہے ہیں، یہ کہا میرے اہل بیت مثل سفینہ نوح کے ہیں، مہدی کشتی ہو تو ستارے کی محتاج ہوتی ہے، یہ سفینہ نوح ہے۔ جب سفینہ نوح رواں دواں تھا، ستارے سارے ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے کہ دھواں دھار بارش ہو رہی تھی، ستارے ڈوبے ہوئے تھے اور سفینہ چل رہا تھا۔ صلوات محمد تو میں ہی کا ترجمہ کروں یا بھی؟ ہی چلیے آپ ہی کہہ رہے ہیں تو دیکھیے آپ کتنی مشکل میں پھنسیے گا۔ مثل اہل بیت